ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معاملات کا بیان چل رہا تھا۔ معاملات میں سے ایک اہم معاملہ قرض کا لینا دے اور دینا بھی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ سب سے بڑی آیت ہے جو سورہ بقرہ کے 39ویں رکوع میں ہے، اسے آیت مداینہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے مسائل بہت تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ اتنی تفصیل سے قرآن کریم میں کہیں بھی قرض کے مسائل بیان نہیں ہوئے۔ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جو قرض کے بارے میں ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، ہم ان کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت ہمیں اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ بغیر مجبوری کے اور بغیر ضرورت کے ایک مسلمان قرض نہ لے۔ مجبوری ہو پھر لے سکتا ہے۔ مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، کھانا پینا ہے، رہائش ہے، علاج ہے، لباس ہے، اگر یہ انسان کی پوری نہ ہو رہی ہوں، باوجود کوشش کے انسان کے پاس دولت نہ آ رہی ہو، پھر انسان قرض لے سکتا ہے۔ ایک تو ہدایت یہ ہے، اپنی خواہشات کو، آسائشوں کو، تعیشات اور اپنی غلط قسم کے نام و نمود اور دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے، خرچ کرنے کے لیے قرض دینے کی شرعی لحاظ سے اجازت نہیں ہے۔ دوسری ہدایت شریعت یہ دیتی ہے کہ انسان قرض تب لے جب اسے یہ غالب گمان ہو کہ میرے پاس ادائیگی کا انتظام ہو جائے گا۔ مثلاً ایک آدمی نے ایک زمین فروخت کرنی ہے، وہاں سے پیسہ آنا ہے، زمین بھی موجود ہے، برائے فروخت بھی ہے۔ ایک آدمی کی کمیٹی نکلنی ہے، ایک آدمی کس نے قرض دینا ہے، وہ فی الحال مل نہیں رہا، جیسے ہی ملے گا تو انسان قرض ادا کر سکتا ہے، پھر آدمی لے۔ اور تیسری ہدایت یہ ہے کہ آدمی ادا کرنے کی نیت سے لے کہ میں قرض ادا کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس نیت سے قرض لے گا کہ میں اسے واپس کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور جو شخص اس نیت سے قرض لے گا کہ میں واپس نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تباہ اور ضائع فرما دیں گے، جیسے یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو کچھ ہدایات قرض لینے والے کے بارے میں، کچھ دینے والے کے بارے میں ہے، اور کچھ دونوں کے لیے مشترکہ ہیں۔ دونوں کے لیے مشترکہ ہدایات سورہ مداینہ میں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرض لینے والا اور دینے والا دونوں ایک تحریر لکھیں اور اس میں دونوں کا تعارف بھی ہو، اور اسی طرح قرض کی رقم بھی لکھی جائے، گواہ بھی ہوں، واپسی کی مدت متعین کی جائے، فلاں تاریخ کو قرض واپس کیا جائے گا۔ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے تاکہ بعد میں کوئی اشکال ابہام پیدا نہ ہو۔ اور قانونی لحاظ سے ویسے قرض دینے والا اگر مقررہ مدت سے پہلے ہی مطالبہ واپسی کر لے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے، مالک کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ہدایت قرض دینے والے کے بارے میں ہے کہ شریعت نے ترغیب دی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، ضرورت سے زیادہ دولت دی ہے، وہ ضرورت مندوں کو قرض دیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ خیرات کرنے کا ثواب 10 گنا ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ملتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ کسی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو 1 مرتبہ اس کو صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی مثلا ایک آدمی نے کسی کو 10,000 روپے قرض دے دیا، دوبارہ پھر 10,000 روپے قرض دے دیا، تو 1 مرتبہ کا جو 10,000 روپے ہے اگرچہ واپس آ جائے گا وہ قرض کی واپسی کی شکل میں، لیکن دینے والے کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ اس جو لینے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرض وصول کرنے کے بعد ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے، ٹال مٹول نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مطل الغنی ظلم، جس آدمی کے پاس کسی کا حق ادا کرنے کی، قرض واپس کرنے کی استطاعت ہو پھر بھی وہ ٹال مٹول کرتا رہے، اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور وہ آدمی ظالم ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اگر اس نے کس سے قرض لیا تھا اور واپسی کی نیت نہیں تھی، اسی طرح شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ قرض گناہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
شروع میں بعض لوگ قرض لے کرتے تھے، ادائیگی کی کوشش نہیں کرتے تھے، تو آپ نے ان کو متنبع کرنے کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ جب بھی کوئی جنازہ آتا، میت آتی، تو آپ لوگوں سے پوچھتے کہ اس میت کے ذمہ قرض تو نہیں تھا، اگر وہ کہتے قرض نہیں ہے تو پھر آپ جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے، نماز جنازہ، اور اگر وہ کہتے کہ جی اس کے ذمہ قرض ہے، پھر آپ پوچھتے کہ اس نے ادا کرنے کوئی سامان چھوڑا ہے پیچھے، کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی دولت، نقدی وغیرہ، بتاتے کہ یا رسول اللہ انہوں نے چھوڑا ہے ادائی کا سامان، پھر بھی آپ نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ انہوں نے قرض لیا تھا لیکن ادا کرنے کا کوئی سامان نہیں چھوڑا، پھر آپ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا کرتے تھے، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا میں۔ لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے تنبیہ ہو، لوگ قرض لے کر واپس کرنے کی کوشش بھی کریں۔ جہاں قرض دینے کی فضائل بہت زیادہ ہیں، وہاں مسائل بھی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آدمی قرضہ اسی کو دینے کے فضائل ہیں جس کے بارے میں غالب گمان ہو، یقین ہو، اپنی ضروریات کے لیے قرض لے رہا ہے اور وہ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ جس شخص کے بارے میں یقین سے معلوم ہو کہ وہ لوگوں سے قرض لیتا ہے، بغیر ضرورت کے لیتا ہے اور پھر واپس بھی نہیں کرتا، تو اس کو قرض نہ دیا جائے تو شرعی لحاظ سے کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج کل اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہی ہے جو قرض لے کر ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اور قرض دینے والا ان کے پیچھے پھرتا رہتا ہے، منت سماعت کرتا رہتا ہے، بعض اوقات بعض بات عدالت اور تھانہ کچہری تک پہنچ جاتی ہے، لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ ادا کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرتا۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ جو آدمی قرض دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کو پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.